اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھرے موتی انتخاب و ترتیب حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، جلد ششم، صفحہ نمبر 749۔ 14 آیات سجدہ کو ایک مجلس میں پڑھ کر دعا کی قبولیت۔ پورے قرآن کریم میں 14 آیات سجدہ ہیں۔ یہ سب ایک مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں علل ترتیب پڑھی جائیں اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کیا جائے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی، اور اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ یہ اکابر فقہ اور ائمہ مجتہدین کا مجرب عمل ہے۔ نور الایضاح، صفحہ نمبر 115۔ ہم آسانی کے لیے قرآن کریم کی 14 آیات سجدوں کو علل ترتیب یہاں پر یکجا جمع کر دیتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سجدہ، ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 206۔ ترجمہ، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ نمبر 2۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ۔ سورۃ رعد آیت نمبر 15۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے سب اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقت۔ آیات سجدہ نمبر 3۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورۃ نحل آیت نمبر 50۔ ترجمہ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالا دست ہے، اور ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ آیات سجدہ نمبر 4۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 109۔ ترجمہ، اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ آیات سجدہ نمبر 5۔ أولئك
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورت مریم آیت نمبر 57. ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من جملہ انبیاء کے آدم علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ آیات سجدہ نمبر 6۔ ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سورت حج آیت نمبر 18۔ ترجمہ: اے مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالی جو چاہے کرے۔ آیات سجدہ نمبر 7۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ سورت فرقان آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں؟ ہم کو جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے کہو گے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ آیات سجدہ نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سورت نمل
آیت نمبر 26 ترجمہ۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیات سجدہ نمبر 9۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ سورت سجدہ آیت نمبر 15 ترجمہ۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ آیات سجدہ نمبر 10۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ سورت سواد آیت نمبر 24-25 ترجمہ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے، سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے، سو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہمارے یہاں ان کے لیے قرب اور نیک انجامی ہے۔ آیات سجدہ نمبر 11۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ ترجمہ۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے۔ سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 38۔ آیات سجدہ نمبر 1-12۔ فاسجدوا لله واعبدوا۔ سورت نجم آیت نمبر 6-2۔
ترجمہ سو اللہ کی اطاعت کرو اور عبادت کرو. آیات سجدہ نمبر 13. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. سورت انشقاق. آیت نمبر 21. ترجمہ اور جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہیں جھکتے. آیات سجدہ نمبر 14. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورت علق. آیت نمبر 19. ترجمہ ہرگز نہیں آپ اس کا کہنا نہ مانیے. ہرگز نہیں آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مندرجہ بالا 14 آیات سجدہ سن کر 14 سجدے کیے جائیں گے. جس جگہ پر یہ دعا سنی گئی ہے اگر وہاں پر جگہ نہ ہو تو دوسری جگہ پر یہ 14 سجدے پورے کر لیے جائیں وگرنہ سننے والا شخص گناہگار ہوگا. نوٹ: اس کتاب کو پڑھنے والے تمام بھائیوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے سیاہ کار رقم الحروف کی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ناکارہ رقم الحروف اور اس کے والدین کی فلاح دارین کے لیے بھی دعا کریں. بہت بڑا احسان ہوگا. 14 سجدے مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگی جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. لا إله إلا الله. 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 نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. استغفر الله. 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. اللهم افتح قلوبنا. آمين. اللهم نور قلوبنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. یا اللہ
ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین. جزاک اللہ. 31/7/2016. اللہ اکبر.